رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ وَمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. الصلوات. لائق عزت احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں بار بار یہ موقع اور یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم اس فرش پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ جس فرش پر اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے پاکیزہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ وہ فرش ہے کہ جس فرش پر خود ملائکہ آسمان سے نازل ہونے کے لیے پروردگار عالم سے اذن طلب کرتے ہیں اور اجازت کو طلب کرتے ہیں. اور یہی وہ فرش ہے کہ جس فرش سے جب اٹھنے والا اٹھ کر جاتا ہے تو اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، یعنی جب آتا ہے تو حاجتیں لے کر آتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو مرادیں لے کر اٹھتا ہے. اور وہ فرش کہ جس فرش پر انسان جب تک بیٹھا رہے تو دونوں ہی فرشتے ایک ساتھ قلم چلاتے رہتے ہیں.
اس لیے کہ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اسی وقت میں دوسرا فرشتہ برائیاں مٹاتا رہتا ہے۔ یہ فرش ہے، فرش عزائے اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور اس فرش پر ہم نے پچھلے چند دنوں سے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور سورہ سبا کے جو مکی سورہ ہے اور 54 نمبر کا یہ سورہ ہے، اور اس سورے کی 34 نمبر کا معذرت یہ سورہ ہے، اور اس سورے کی تقریباً 54 یعنی کہ 54 آیتیں ہیں۔ ان میں سے چند آیتوں کو آپ کے سامنے ہم نے اب تک پیش کیا۔ سب سے ابتدا کے اندر پروردگار عالم کی حمد ہے، اور یہی طریقہ ہے جو عام دعا کے اندر بھی اختیار کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی جانب سے، کہ پہلے حمد کی جاتی ہے، اس کی ثنا بجا لائی جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ جو اسی سورہ سبا کی ابتدائی آیتوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ قیامت ہم تک نہیں پہنچے گی، ہم لوگ بڑے لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیسے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ تھے پیسے والے، قوم سبا والے جو تھے وہ پیسے والے تھے، لہٰذا صرف قوم سبا کی بات نہیں ہے بلکہ قوم عاد کی بات بھی ہے، قوم سمود کی بات بھی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو قوم عاد اور قوم سمود کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہوئی ہے۔ قوم سبا والوں نے کہا کہ قیامت ہم تک نہیں پہنچے گی، قوم عاد اور قوم سمود والوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ دنیا کی جو بڑی سے بڑی مشکل آ جائے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم مالدار ہیں۔ یہ بات انسان کو اپنے زعم سے، اپنے زعم سے ہٹا دینی چاہیے، سوچ اور اپنی فکر سے ہٹا دینی چاہیے کہ انسان کی ہر مشکل کا حل بس پیسہ ہے، بس مال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر مال کا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوگا تو اپنی اولاد کا اور جن کا حق اس پر واجب ہے، جو اس پر فرض ہے، یعنی کہ اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال، ان کا نان و نفقہ اس سے ادا کرے گا۔ اگر مال ہوگا ہی نہیں تو وہ واجب کیسے ادا کرے گا؟ لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کو اپنی زندگی کے اندر جا کر اپنے لیے مالی وسائل کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو بات منع کی ہے وہ یہ کہ انسان دنیا کو، مال و متاع کو اور اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اسی شے کو اپنا ہم و غم نہ سمجھ لے۔ یہ نہ ہو کہ سارے انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ کل میں یہاں تھا اب میں یہاں ہوں، مالی طور پر، دنیاوی اعتبار سے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہر شخص کو، الکافی کی یہ روایت ہے، الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو جو جزا ملے گی وہ اس کی معرفت کے مطابق ملے گی۔ جس شخص کی جتنی معرفت ہوئی اسے اتنی جزا ملے گی۔ ایک شخص کی معرفت اس لیول کی ہے کہ وہ کم معرفت رکھتا ہے، اس کے ایمان کا مرحلہ درجہ کم ہے، تو اس کا اجر بھی کم ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کی معرفت، یعنی کہ معصومین علیہ السلام معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام ہو گئی، یعنی کہ اس کی توحید ہو گئی، یعنی کہ اس کے رسالت کا عقیدہ جو اس کے پاس ہے کتنا مضبوط ہے اور کتنا ٹھوس ہے، اس پر اس کو اس کی جزا ملے گی ہر عمل کی۔ این ممکن ہے ایک ہی جیسی نماز آپ پڑھ رہے ہو، ایک ہی جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ میری معرفت کم ہے لہٰذا مجھے اجر کم ملے، آپ کی معرفت زیادہ ہے تو اسی 3 رکعتی نماز مغرب کا اجر آپ کو زیادہ مل رہا ہو۔ پروردگار عالم اب یہ طے کرے گا قیامت میں۔ لیکن اس سورہ سبا کی تلاوت کا ایک ثواب جو غالباً اب تک بیان ہونے سے رہ گیا ہے کہ جو شخص بھی سورہ سبا اور سورہ فاطر، آپ دیکھیے کہ جن سوروں کا آغاز الحمد سے ہوا ہے وہ 5 سورے پورے قرآن کریم کے اندر، 5 وہ سورے ہیں کہ جن سوروں کا آغاز الحمد سے ہوا ہے۔ سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ فاطر، سورہ سبا، اور ایک سورہ آپ لوگ بتائیں گے کون سا سورہ؟ سورہ الحمد، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ یہ 5 سورے کہ جن کی ابتدا جو ہے وہ حمد سے ہوئی ہے۔ اور سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ 2 سمجھ لیجئے کہ
ساتھ ساتھ بھی ہیں، یعنی 34 نمبر کا سورہ سبا ہے اور 35 نمبر کی سورہ جو ہے وہ سورہ فاطر ہے، اور اسی لیے ان دونوں کی تلاوت کا جو ثواب ہے نا وہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو سورہ سبا و فاطر کو پڑھے گا، سورہ سبا سورہ فاطر کی تلاوت کرے گا، تو اگر کوئی شخص سورہ سبا اور سورہ فاطر کی مسلسل تلاوت کرتا رہے گا اپنی زندگی کے اندر، تو قیامت میں وہ 1.25 لاکھ انبیاء سے ہاتھ ملائے گا، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے گا۔ اور بڑی بات ہے، انبیاء 1,24,000 سے انسان کا مصافحہ کرنا قیامت کے اندر، یہ بڑی بات۔ دوسرا ثواب، اگر کوئی شخص دن کے اندر سورہ سبا اور سورہ فاطر کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے دن کے اندر پیش آنے والے جتنے برے واقعات ہیں ان سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص رات میں تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے دن ہونے تک، سورج نکلنے تک محفوظ رکھتا ہے اور ہر بری چیز سے بچا کے رکھتا ہے، ہر شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اب آ جائیے، ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمد بیان ہوا، اور ہم کے بعد کافروں کی سرزنش بیان ہوئی کہ کافروں نے کیا گستاخی کی اور ان کی سرزنش کو کیسے پروردگار عالم نے انجام دیا، وہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہود اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل تک بات یہاں پر پہنچی تھی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے داؤد نبی پہ فضل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے فضل فرمایا۔ کیا؟ نمبر 1، پہاڑوں کو کہا کہ جب یہ تلاوت کیا کریں تو تم ان کے ساتھ ساتھ تلاوت کیا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم، اور صرف پہاڑ نہیں تلاوت کرتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے ہیں کلام پاک کی، یعنی کہ تورات کی، تو جتنے حیوان ہیں دور دراز کے، وہ سارے کے سارے آ کے حضرت داؤد کے آس پاس جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب حضرت داؤد پڑھتے ہیں تو وہ حیوانات اور وہ جانور بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے! اب یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیا لہن داؤدی، آپ نے اتنی اچھی قرات کی، سبحان اللہ، جناب علی کے لہن داؤدی میں آپ نے پڑھا ہے، تو اب لہن داؤدی کسے کہا جاتا ہے یہ تو کون بتائے گا، لیکن اتنا طے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا تھا، ماشاءاللہ۔ ہمارے برادر بھی جو ابتدا میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں وہ بھی لہن داؤدی سے کم نہیں ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے تو سارے کے سارے پہاڑ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اور جتنے حیوانات ہیں وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو قریب میں نہر دریا کی بہہ رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں تلاوت کر رہی ہے اور آواز آ رہی ہے۔ ایک یہ پرندے تلاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور پرندے بھی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی اور حضرت سلیمان کو بھی سکھائی تھی۔ اس چیز کے اندر دونوں کامن ہے کہ حضرت داؤد کو بھی یہ بات حاصل ہے فضیلت، اور حضرت سلیمان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ دونوں ہی پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ اور تیسرا اللہ کا کرم اور فضل یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ ان کے لیے لوہے کو پروردگار عالم نے نرم کر دیا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہاں تک تو آپ نے کل سماعت فرمایا۔ لیکن یہ جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا یہ کس کے صدقے میں کیا تھا؟ اب آتی ہے روایت مولا امیر علیہ السلام کے دور کی، اللہم صلی علی محمد۔ جناب عمار ہیں، غالباً عمار یا جناب قمبر ہیں، غالباً عمار ہیں جناب عمار نے قرض لیا ہوا تھا ایک یہودی شخص سے، اور جناب عمار کو اس قرض کی رقم اس یہودی کو واپس پلٹانی تھی۔ ایک دن اس یہودی نے راستے میں ہی عمار کو پکڑ لیا اور روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو، میرا پیسہ تو دے کر جاؤ۔ جناب عمار نے کہا تھوڑا سا مجھے اور وقت دے دے، تھوڑی اور مہلت دے دے، یہ تیرے پیسے تجھے کچھ دن کے بعد جب میری سیلری ملے گی یا کچھ کما لوں گا، میرا مال فروخت ہو جائے گا تو دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ اگر تو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا، اگر تو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا تو میں تجھے مہلت دے دیتا۔ کیا سمجھے؟ اگر تو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا تو میں مہلت دے دیتا، مسئلہ یہ کہ میں تجھے مہلت اس لیے نہیں دے سکتا کہ تو علی سے محبت رکھتا ہے اور میں علی سے نفرت رکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اتنے میں قریب سے مولا کائنات علیہ السلام کا گزر ہوا، عمار نے دیکھا اور عمار نے کہا السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین۔ اچھا، لقب امیر المومنین، سرکار امیر المومنین کے لیے جب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک الگ نئی چمک ہے۔ یہ جو لقب ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ سجدہ ہی ذات والا صفات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بھی لگائیے تو جچتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے کسی اور کی چیز اور چرا کے کسی کے ساتھ لگا دی ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کو سلام کیا، مولا امیر کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور سرکار نے آ کر پوچھا عمار کیا ہوا؟ کہا مولا مقروض ہوں اور یہ پیسہ مانگ رہا ہے مجھ سے اور اس کو پلٹانے میں نے رقم۔ مولا نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ زمین سے پتھر اٹھا اور لے جا کے بازار میں بیچ، جو رقم ملے وہ اس سے دے دے۔ کہا مولا یہ تو بے قیمت پتھر، اس کی کیا قیمت ہے؟ کون دے گا مجھے اس کی قیمت؟ کہا میرا نام لے کر پتھر اٹھا، خدا اس کو تیرے لیے سونا بنا دے گا۔ میرا نام لے کر یہ پتھر اٹھا، پروردگار عالم اس پتھر کو تیرے لیے سونا بنا دے گا۔ اب ہونا بھی عمار جیسا چاہیے، جو پتھر کو ہاتھ لگا کے یا علی کہے تو وہ واقعی پتھر سونا بن جائے۔ ہم آپ جیسا تھوڑی، ہم جیسا تھوڑی، آپ جیسا نہیں، آپ تو پھر بہتر ہیں، ہم جیسا تھوڑی کہ پتھر کو ہاتھ لگا کر ایک بار ہاتھ لگائے نہیں بنا، پھر ہاتھ لگائے، پھر ہاتھ لگائے، یا علی یا علی۔ بھائی انسان اپنے یقین کو اتنا بڑھائے کہ اگر مردے پہ بھی علی کا نام پڑھ کے دم کر دے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا سونا بن گیا، پتھر سونا بنا۔ جب پتھر سونا بنا تو یہ علی علیہ السلام آقا کی بارگاہ سے تربیت یافتہ عمار ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ تو بہت سارا ہے، اتنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس اس میں سے تھوڑا سا چاہیے، اتنے میں اس کی رقم ادا ہو جائے گی۔ کہا کتنا چاہیے؟ جتنا چاہیے اتنا الگ کر لے۔ کہا مولا سخت ہے، نرم تو نہیں ہے۔ یہ نرم کیسے ہوگا؟ مولا نے فرمایا کہ میرا نام لے کر ہاتھ رکھ، یہ سونا تیرے لیے ویسے ہی نرم ہو جائے گا جیسے اللہ نے حضرت داؤد کے لیے میرے نام کے صدقے میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ نعرہ حیدری حیدری، سمجھے آپ؟ تو یہ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ، اپنے خاص نبیوں پہ بھی اگر کرم فرما رہا ہے تو وہ علی اور اولاد علی، رسول اور اولاد رسول، آل رسول علیہ السلام کی وجہ سے پروردگار عالم اپنے انبیاء پہ بھی کرم فرما رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے جا کر کہ کون ہے وہ، کون تھا وہ، کون ہے وہ کہ جس نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی ہے اور رسول کی کھل کے مدد کی ہے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام، اب ذرا یہاں پر ٹھہرے، ایک فضیلت کا نقطہ اور سن بھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی عطا کی، پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے، یعنی ان کے کنٹرول میں دیے، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر کے موم کر دیا۔ اب ایک شخص نے آ کے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا تھا، ایک یہودی نے، کہ یا علی میرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، پہاڑوں کو ان کے کنٹرول میں دیا تھا، کیا آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی؟ مل جل کے دراز صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ کے نبی کے لیے بھی کیا اللہ نے مسخر کیا تھا؟ کہا جتنی تسخیر اللہ نے پہاڑوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے نبی کو عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ میں، یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں، میں اور میرے رسول، میرے آقا سرور کائنات ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر ایک چیز اور ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ آسمان سے تھال نازل ہوا، وقت افطار قریب آیا، ماہ رمضان نہیں ہے لیکن عام دنوں کی بات ہے، مگر روزے سے ہیں دونوں ہستیاں، اور نبی اور نبی کا وسیع، یہ دونوں روزے سے تھے۔ روزہ افطار کا وقت آیا، آسمان سے جنت سے بھرا ہوا پھلوں کا تھال زمین پہ آیا، اور مولا کائنات علیہ السلام اسے تناول فرمانے لگے۔ رسول اللہ کی اجازت کے بعد مولا کائنات نے کھایا، پھر رسول اللہ نے بھی کھایا، تناول فرمایا۔ اور ایک صحابی تھے کہ جو ساتھ گئے ہوئے تھے یہاں سے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس میں سے مجھے بھی ملے گا؟ نیچے سے آواز دی، کیا رسول اللہ مجھے بھی مل جائے؟ کیا ہی بات ہے، آسمان سے میں نے دیکھا ہے ابھی ایک بادل آیا تھا اور وہ ایک تھال چھوڑ کر گیا ہے پھلوں سے بھرا ہوا، مجھے بھی کوئی مل جائے کوئی۔ اب یہ تو ہم کہیں گے نا، ہم اپنی جانتے ہیں کیفیت کیا ہوگی کہ مولا یا رسول اللہ کچھ نہیں، کھجور نہیں تو کھجور کی گٹھلی دے دیں، آم نہیں تو آم کی گٹھلی دے دیں، آم کا چھال دے دیں، ہم اسی کو اپنے سر پہ رکھیں گے کہ آپ کے دست مبارک، آپ کے لب مبارک سے مس ہوا ہوا ہے، ہمیں وہ دے دیں۔ رسول نے منع کیا، رسول نے فرمایا کہ یہ وہ غذا ہے کہ جس میں ہم دو کے علاوہ اور کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی جب کچھ غذائیں ایسی خاص ہیں کہ جو صرف رسول اور علی کے لیے اور آل رسول آل علی کے لیے ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ منصب امامت بھی سمجھ لیجئے گا کہ صرف رسول اور آل رسول کے لیے ہے، یہ اور کسی کو نہیں ملے گا، جسے اللہ دینا چاہے گا بس اسے ملے گا۔ تو کہا مولا کائنات نے کہ حضرت داؤد کے لیے تو تھا، مگر میرے نبی میرے آقا کے لیے بھی تھا، پہاڑوں کو مسخر کیا اللہ نے۔ کیسے کہ جب ہم بیٹھ کے وہاں پر تناول کر رہے تھے جنت کی غذا کو، تو اچانک سے پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، یعنی کہ زلزلے سے ہوا پہاڑ، اور زلزلہ آیا اور وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ جیسے یہ پہاڑ ہلنے لگا تو رسالت مآب نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اسے اشارہ کیا، خبردار تو اس وقت نہیں ہل سکتا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی بھی موجود ہے اور نبی کا وسیع گواہی دینے والا جانشین بھی موجود ہے، اس لیے کہ ٹھہر جا۔ اور جیسے ہی رسول نے کہا ٹھہر جا، وہ پہاڑ ہلنا رک گیا۔ اب آ جائیے ایک اور واقعہ، یہ واقعہ بھی ایک یہودی کا سوال، اور اسے لکھا الخرائج والجرائح کے اندر، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا، کہا کہ یہودی نے جب سے سوال کیا کہ میرے نبی کے لیے، آپ کے لیے ہے یا نہیں، آپ کے نبی کے لیے تھا یا نہیں، فرمایا بالکل تھا، اور اس سے بہت زیادہ تسخیر اور زیادہ اختیارات اللہ نے دیے تھے۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے، تو اس پہاڑ سے آنسو کی طرح سے ٹپکتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا، اور جیسے ہی رسالت مآب نے اس پانی کو ٹپکتے ہوئے پانی کو کہ جو پہاڑ سے نکل رہا ہے جیسے کہ آنسو ٹپکا کرتے ہیں اس کو دیکھا، تو ایک مرتبہ پہاڑ سے مخاطب ہوئے اور خطاب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ، تیرے گریا کی وجہ کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دن تھا جب آج سے کئی سالوں پہلے، کئی سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جملے پڑھے کہ جس کا ترجمہ یہ تھا، قرآن کریم کی بھی ایک آیت ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اپنے بچوں اپنی آل اولاد کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، یعنی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں ایندھن کیا ڈالا جائے گا؟ پتھر ڈالے جائیں گے اور انسان ڈالے جائیں گے، تو وہ آگ اور بھڑکے گی، اور بھڑکتی ہے قیامت جہنم کی۔ بس یہ سننا تھا کہ پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈال کے ایندھن بنایا جائے گا، تو وہ سننے کے بعد خوف خدا مجھ پر ایسا طاری ہوا کہ میں آج تک رو رہا ہوں۔ رسالت میں آپ نے فرمایا تیرے گریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب خاموش ہو جا، اس لیے کہ کبریت احمر یا سنگ کبریت کو پروردگار عالم ڈالے گا آتش جہنم میں۔ سنگ کبریت آج سیفائر کا پتھر آتا ہے، اس سیفائر کے پتھر کو پروردگار عالم جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور اس کو ایندھن بنائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ تجھ جیسے پتھر نہیں ہوں گے اور پہاڑوں کے پتھر نہیں ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم جہنم میں ڈالے گا، اور اس کے بعد وہ پہاڑ خاموش ہو گیا۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے اختیار کے اندر یہ تھا بس کہ پڑھتے تھے تو پہاڑ ان کی تلاوت کا جواب تلاوت سے دیتے تھے، اور یہاں رسول اکرم ان سے گفتگو فرماتے ہیں، ان میں تصرف فرماتے ہیں، ان کا رونا بند کرواتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ رسالت میں اب بات کو آگے بڑھائیں مزید۔ اب وہ نقطہ کہ جو فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تھا، جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ وہ سن لیجیے، اور پھر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ یہ دیکھیے سورہ نیل کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے مسخر کیا سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو، والنجوم مسخرات بامرہ،
پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، یعنی کہ انسان کے کنٹرول میں دیا. دن اور رات کو دن اور رات کو پروردگار عالم نے انسان کے کنٹرول میں دیا. دن میں جاگتا ہے، کام کرتا ہے، دن سے فائدہ اٹھاتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے اور اپنی باڈی کو دوبارہ سے چارج کر لیتا ہے اگلے دن دوبارہ پھر محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. انسان کو پروردگار عالم نے سورج کی جو تسخیر تھی وہ اس حد تک عطا کی ہے کہ انسان سورج کی توانائی کے ذریعے سے فائدے اٹھاتا ہے اور توانائی اور الیکٹریسٹی بناتا ہے اور بہت سارے کام لیتا ہے کھیتی باڑی کے لیے. اور پروردگار عالم نے چاند کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا کہ چاند بہت ساری جگہوں پہ چاندنی کے ذریعے سے انسان کے لیے جو پھل بنائے جاتے ہیں اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، فضیلت کا نقطہ آنے لگا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے جو انسان کو چاند اختیار میں دے رہا ہے، سورج اختیار میں دے رہا ہے، زمین اختیار میں دے رہا ہے، آسمان اختیار میں دے رہا ہے، یا دن اختیار میں دے رہا ہے، رات اختیار میں دے رہا ہے، یہ سب کچھ اختیار میں دے رہا ہے. لیکن جب ستارے کی بات آ رہی ہے تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ستارے تمہارے کنٹرول میں نہیں دے رہا ہوں. مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اللہ ہی کے امر اور حکم سے ستارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں. اب انسان کو سورج، چاند، دن، رات یہ مل گئے تسخیر ہو کے، مسخر ہو کے، مگر پروردگار عالم نے کہا کہ ستاروں کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. کیوں پروردگار؟ جب تو سورج انسان کے کنٹرول میں دے رہا ہے، چاند انسان کے کنٹرول میں دے رہا ہے، دن انسان کے کنٹرول میں دے رہا ہے، رات انسان کے کنٹرول میں دے رہا ہے، تو ایک ہی چیز تو رہ گئی ہے، ستارے. وہ ستارے بھی دے دے اپنے بندوں کو کنٹرول میں. آواز آئے گی نہیں، اس لیے ستارے صرف اور صرف اپنے کنٹرول میں رکھوں گا کہ کل اگر کوئی ستارہ آسمان سے اتر کر در سیدہ پہ نازل ہو جائے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کسی انسان کی وجہ سے آیا ہے، جان لے یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس در پہ نازل ہوا ہے. تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی انسان کی مطلب کی امر اور حکم سے آیا ہے، بلکہ اگر یہ آیا ہے اس در پہ، اگر یہ نازل ہوا ہے در پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ستارہ اتر کے آیا ہے، تو یہ ستارہ حکم الہی کا اور امر الہی کا نمائندہ بن کر آیا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ اتباع اور پرستش ستارے کی نہیں ہوگی، بلکہ اس در کی اتباع اور پیروی ہوگی کہ جس در پہ ستارہ بھی آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اور یہ ہے اللہ کی جانب سے اختیارات کا سلسلہ. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، دس بستہ ہاتھوں کو جوڑ کر، اور سمجھنے والی بات ہے، ہم سب کے لیے یاد رکھنے والی بات ہے، اپنے پہلو سے باندھ لینے والی بات ہے، ہم کو ہر روز کام آنے والی بات ہے، دن میں کئی مرتبہ کام آنے والی بات، کہ پروردگار عالم نے یہ سب کچھ انسان کے کنٹرول میں دیا. دن کو اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دیا ہے نا، رات کو انسان کے کنٹرول میں دیا ہے، سورج کو انسان کے کنٹرول میں دیا ہے، چاند کو انسان کے کنٹرول میں دیا ہے، زمین کو بھی کسی حد تک کنٹرول میں دیا، آسمان کو بھی کسی حد تک کنٹرول میں دیا ہے، انسان کے ہواؤں کو کنٹرول میں دیا ہے. انسان کا یہ جو اپنا پورا کا پورا جسم ہے، یہ پورا کا پورا انسان کے اپنے کنٹرول میں، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس پہ چاہے چلا دے، ہے نا. یہ انسان کا کنٹرول میں ہے نا، یہ پورا کا پورا انسان کا بدن. ہاتھ سے جو مرضی آئے کام لے لے، پاؤں اس سے جہاں مرضی آئے چلا جائے، منہ اس سے جو آئے کھا لے، اس سے زبان اس سے جو آئے بول دے، کان اس سے جو مرضی آئے سن لے، آنکھ اس سے جو دل میں آئے دیکھ لے. لیکن کمال بندگی اس میں نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو دیکھ سکتی ہے وہ سب کچھ اس کو دکھا دیا جائے. کمال بندگی رب ذوالجلال اس میں نہیں ہے کہ ایک کان جو کچھ سن سکتا ہے، یا بلکہ اب میں جملہ اپنا تبدیل کر دوں کہ جو کچھ دیکھنے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز دیکھ لی جائے. کمال بندگی اس میں نہیں ہے کہ ہر وہ بات سن لی جائے کہ جس کے سننے میں انسان کو لذت آ رہی ہو. کمال بندگی پھر کیا ہے؟ کمال بندگی دیکھنے کے لیے ایک جملہ مجھے اس سے پہلے عرض کرنا پڑے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ کنٹرول میں دیا، حتیٰ کہ یہ جو ایک روٹی کھاتے ہیں نا ہم اور آپ، ایک روٹی، اس روٹی کے پیچھے بھی پروردگار عالم کا کل نظام قدرت جو ہے وہ کار فرما ہوا ہے. اللہ کے پورے نظام قدرت کی طاقت لگی ہے اس ایک روٹی کے اوپر. کیوں؟ وہ جو روٹی گیہوں کا ایک دانہ تھا جس کو بیج کے طور پہ بویا تھا ایک کسان نے، کسی محنت کرنے والے، حلال کمانے والے ایک کسان نے
اپنا پسینہ بہا کے اگانے والے اس ایک کسان نے جب زمین میں اسے بویا ہوگا تو وہ انسان کہ جسے اللہ نے خلق کیا، وہ بیج سب سے پہلے جسے اللہ نے خلق کیا وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ انسان اس کی طاقتیں ساری کی ساری لگ رہی ہیں اس بیج کو بونے میں، وہ طاقت اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ ہی کی تو طاقت ہے، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ وہ جو حیوان کے جس کے ذریعے سے ہل چل رہا ہے اور زمین کے اندر جگہ بن رہی ہے اور وہ بیج اس میں بونے کے قابل ہو رہا ہے، وہ حیوان استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ہوا جو چل رہی ہے وہ اللہ کی چلائی ہوئی ہے، وہ جو سورج تپش دے رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ جو رات کی چاندنی ہے جس چاندنی کی وجہ سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو رہی ہے وہ چاند بھی اللہ کا خلق کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ بارش برسائی ہوئی اللہ کی ہے، پانی، یہ سب اللہ کا خلق کیا ہوا ہے، نظام قدرت۔ جب یہ نظام قدرت کار فرما ہوتا ہے اور یہ سائیکل پورا کا پورا اللہ کی قدرت کا سائیکل چلتا ہے تو ایک دانہ اناج کا وہ اگتا ہے کہ جیسے کئی سارے دانوں کو ملا کر پیس کر انسان آٹا حاصل کرتا ہے اور اس آٹے پہ پھر پانی پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی ہم کیا کہتے ہیں پیڑے بناتے ہیں وہ پیڑے بنتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، منہ میں پانی آ جائے گا آپ کے۔ اب پیڑے کے بعد جس کو روٹی بنانی ہے وہ روٹی بنا لے، جس کو پراٹھا پسند ہے وہ پراٹھا بنا لے، کچھ لوگ لچھے دار بنائیں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کا کیا ہوا یہ سارا کا سارا انتظام ہے تاکہ انسان کو ایک روٹی مل جائے، تاکہ انسان کو ایک روٹی مل جائے، اس کا پیٹ بھر جائے۔ اچھا، یہ بھوک بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کی انسان کے بدن میں رکھی ہوئی ہے، اللہ ہی نے رکھی ہے بھوک، لیکن جو اللہ بھوک رکھ رہا ہے وہی اللہ بتا رہا ہے کہ جب کھانا تو کھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھنے لگ کہ یہ لقمہ جو ہے وہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کر کے انسان کے کنٹرول میں دے کر یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ خلق کر رہا ہوں اے حضرت انسان تیرے لیے، مگر تجھے خلق کر رہا ہوں اپنے لیے۔ بس سب کچھ خلق کیا میں نے تیرے لیے، تجھے خلق کیا ہے اپنے لیے۔ وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کا، وہ غنی عن العالمین ہے۔ سورہ حج کی جو آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ جو مستطیع حضرات ہیں ان کے اوپر حج واجب کیا ہے، لیکن جو لوگ مستطیع ہونے کے بعد بھی مالدار ہونے کے، جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا، مالدار ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کبھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کبھی جائیں گے حج پہ، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا رہا تو پروردگار کہتا ہے غنی عن العالمین، عالمین سے غنی اور بے نیاز ہے پروردگار عالم، یعنی کہ عالمین مل کے اگر اس کی اطاعت کرنے پر اتر آئیں تو رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کے اندر جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کی ساری کائنات مل کر پروردگار عالم کی مخالفت کرنے پر اتر آئے تب بھی جو کے دانے کے برابر بھی اس کی عزت و جلالت و کرامت کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں واقع ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ 25 سال تک وہ علی کہ جس کا حق تھا وہ خاموش رہا، تو یہی تو سمجھ کر خاموش رہا نا کہ علی علی ہے، کائنات مل کے علی کو مان لے تب بھی علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے مل کر علی کو چھوڑ دے تب بھی علی کی عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی، علی علی رہتا۔ اور یہاں پر اللہ نے اپنے جو بندوں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو اپنا فضل عطا کیا، فضل جو فضل پہ کل ہماری بات ہوئی کچھ کہ ایک ہے فضل ایک ہے عدل، تو ہم ہاتھ جوڑ کر یہی کہتے ہیں پروردگار عدل نہ کیجیو، میرے ساتھ عدل نہ کیجیو، اگر تو نے عدل کیا تو شاید میری بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے عدل کے میزان پر میرا کوئی عمل بھاری ہوگا ہی نہیں، کوئی ایسا عمل اس قابل ہے ہی نہیں میرا کہ جو اس قابل ہو جائے کہ مجھے بچا لے جائے، مجھے نجات دلوا دے۔ مگر ہاں علماء کرام نے اور مہاراج اعظام نے جو بیان کی ہیں باتیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ مگر وہ عبادتیں کہ جو اللہ کے اولیاء اور پاک پاکیزہ بندوں سے جڑ گئیں، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ وہ نماز کے جو عصر عاشور عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے سجدوں میں سے پوری نماز عصر کے کسی ایک سجدے کے اندر امام حسین کا سجدہ یاد آ گیا، اور اگر ایک آنسو میری آنکھ میں آ گیا تو وہ اس نماز کو قبول کروا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔
یا نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھتے پڑھتے اگر بی بی کے مظالم یاد آ گئے تو وہ تسبیح کے جو تسبیح نماز واجب کی قبولیت کی ضمانت ہے وہ ہے بھی تسبیح تو کس کی تسبیح؟ جناب سیدہ کی تسبیح. تو اگر جناب سیدہ کا ذکر آ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ آنسو میری عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے بہت کافی ہے. بس عزیزان محترم، انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ رب ذوالجلال نے اسے کہہ دیا ہے، جو واجبات کے زمرے میں آتا ہے، اس کو انسان ادا کرتا رہے. اور جو محرمات ہیں، جو چیزیں حرام ہیں جن سے روک دیا ہے پروردگار عالم نے اور یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو انجام نہ دینا، ان سے انسان بچ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں کے اندر، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کرنے کا، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی اس کو انجام دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے نتیجے سے بے خبر ہوتے ہیں. ہمارا بھی یہی عالم ہے، ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے کہا فلاں چیز کی طرف مت جانا، فلاں کے قریب نہ جانا، فلاں کو مت کھانا، فلاں کو مت پینا، فلاں کو مت دیکھنا، فلاں کو مت سننا. لیکن ہم یہ چیزیں کبھی کبھار فینٹیسیز کے اندر اور اٹریکشن اور جلب کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف، تو ہم کھنچے چلے جاتے ہیں اور گناہ کو سر انجام دے دیتے ہیں. نتیجتاً یہ ہوتا ہے انسان کو بعد میں تو افسوس ہوتا ہی ہے. یقیناً اگر انسان با ایمان ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے تو گناہ کرنے کے فوراً بعد اس کو وہ ضمیر ملامت کرے گا کہ تو نے غلط کیا. اور انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے چھوٹی چھوٹی چیزیں اہل بیت کے ماننے والے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں غلطی سے کر لیتا ہے. بڑی چیزوں سے تو ویسے ہی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اہل بیت کے صدقے میں. کسی کو کبھی کوئی جملہ بول دیا، اگرچہ کسی مومن کا زیادہ دل دکھا دیا اگر، تو کبھی کبھار معاملہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ. یہ بات یاد رہے کہ ایک مومن کی حرمت جو ہے نا وہ کعبے کی حرمت کے برابر نہیں ہے، کعبے کی حرمت سے افضل ہے. یعنی کہ جب ہم اور آپ کسی مومن کی دل آزاری کریں تو یہ سمجھے کہ ہم نے ایک مرتبہ کعبے کو گرانے کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا ہے. لہذا کیا کریں؟ چھوڑ دیں، معاف کریں. کیوں؟ معاف کرنے کے لیے ایک وجہ کافی نہیں، صرف ایک وجہ ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے. ہمارے لیے صرف ایک وجہ کافی ہونی چاہیے کہ میں اس کے مال، یہ پورا اس کا والیٹ یہاں پہ کھلا پڑا ہوا ہے، یہ اس کی چیک بک یہاں پہ سائن ہوئی پڑی ہوئی ہے، میں نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں، یہ بھی علی کا ماننے والا، میں بھی علی کا ماننے والا، یہ بھی جعفری ہے، میں بھی جعفری ہوں، تو میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ساری باتیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ زمانہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ہمارے دل دن بدن مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. احساس نام کی چیز ہم لوگوں میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بس کوشش اس بات کی ہے، زیادہ تر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے پروردگار محفوظ رکھے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، باقی کسی کا بھی برا ہوتا ہے تو ہو جائے، میں کیا کر سکتا ہوں، حالات اتنے خراب ہیں. لیکن یہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر حالات اتنے ہی خراب ہیں تو کل جو تھا وہ پرسوں کے مقابلے میں خراب تھا، اور جو پرسوں تھا وہ ترسوں کے مقابلے میں خراب تھا. آپ اگر دیکھتے جائیں تو جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنے حالات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جیسے آپ آج کی تاریخ میں آتے چلے جائیں گے اتنے آپ کو حالات خراب در خراب دن بدن ہوتے چلے جائیں گے اور نظر آتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے واقعے کی طرف بڑھنے لگے ہیں کہ جو سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا واقعہ ہے. یہ کب ہوگا اس کا کوئی وقت معین اور مقرر نہیں کر سکتا، لیکن ہر گزرتی ہوئی گھڑی ہمیں اپنے مولا اور آقا امام صاحب الامر والعصر والزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے قریب کر. اللہ مولا کے ظہور سے ہمیں قریب کر رہی ہے. اور یہ راستہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل سیدھا راستہ ہو. اب یہ راستہ آگے سے بند ہو رہا ہے، یہ نیرو ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جو راستہ ہے آگے سے بند ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا آنے والا دور اس سے زیادہ خراب، اس کے بعد والا دور اور اس سے زیادہ خراب. آپ روایتوں کے اندر دیکھیے کہ کتنا سادات کا خون بہنے والا ہے، اور یہاں وہاں نہیں، مسجد سہلہ کے بالکل پاس سادات کا اتنا خون بہے گا
کہ ٹخنوں تک وہ خون آئے گا، یعنی اینکلز تک وہ خون آ جائے گا، اتنا خون بہایا جائے گا سادات کا، سیدوں کا. اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہ کرے گا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. میں نے بات کو یہاں پر اس لیے روک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بات بہت زیادہ خستہ کرنے والی ہو جائے. ہمارے پاس جو دولت ہے نا، جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، امام حسین علیہ السلام کے غم کی دولت. اس غم نے، اس ذکر نے ہماری نسلوں کو سدھارا ہے، ہماری نسلوں کو بچایا ہے. ورنہ آپ خاص طور سے ہم پیچھے چلے جائیے، اور پیچھے چلے جائیے، اور پیچھے. اب بتائیے کون تھے ہم؟ ہمیں اپنے دسترخوان کرم پہ بلا کر بٹھایا کس نے ہے؟ ہم کیا تھے اور ہمیں کیا سے کیا بنایا ہے انہوں نے. لہٰذا ان کو کبھی نہ بھولیں، اپنے بچوں کو ان کے غم کی تربیت ضرور دیں، اور بٹھائیں، ان کو کہیں کہ آ کر فرش عزا پر بیٹھا کرو. کیا ملے گا؟ یہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ تمہیں ملے گا. تم ان کی نگاہ کرم کے سائے میں آؤ گے. ہم وہاں جا رہے نا امام بارگاہ، یہ امام بارگاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ خود تشریف لاتی. یہ امام بارگاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے زمانے کا مولا واقع تشریف لے کر آتا ہے. ہم ان کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں. اگر وہ خوش ہیں تو پروردگار بھی خوش ہے. لہذا جن کی خوشی کو رسول نے اپنی خوشی کہا، اور رسول کی خوشی پروردگار عالم کی خوشی بنی، ان کا حق یہ تھا کہ اگر وہ اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو پانی دے دینا چاہیے تھا. مگر غربت ہے حسین ابن علی. اچھا، آپ اور ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے پانی کا سوال کر رہے تھے کربلا کے میدان میں؟ یہ بچے توکل رکھنے والے بچے تھے. اگر وہاں پر ان بچوں نے العطش کہا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ ہمیں پانی دو، کہا ہے العطش، ہائے پیاس، بس اتنا کہا ہے بچوں نے. العطش کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پانی دو. پانی کو تو الماء کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. العطش تو پیاس ہے، ہائے پیاس. ہائے پیاس کیوں؟ اتمام حجت کیا ہے ان ننھے بچوں نے بھی، تاکہ آواز جائے جہاں تک، وہاں تک اس شخص کو یہ پتا چل جائے، کہ اس خیمے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسین ابن علی کے قافلے کے اندر آئے ہوئے، یہ بچے پیاسے ہیں. کسی میں تو انسانیت ہو، ان بچوں کو تھوڑا پانی پلا دے. اور اتمام حجت آج ہو جائے. یہ بچے العطش کہہ کے اتمام حجت کر رہے تھے تاکہ کل کوئی آ کے کہنے والا یہ نہ کہہ سکے ارے ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ حسین ابن علی کے قافلے میں کچھ پیاسے بچے بھی ہیں. ارے بچے ننھے ساری رات وہ بچے روتے رہے، اور روتے روتے ایک مرتبہ ان بچوں نے العطش کی صداؤں کو اتنا بلند کیا کہ ہر جیسے شخص کا بھی دل لرز گیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنی معافی چاہتے ہیں نا بارگاہ امام سے، بارگاہ پروردگار عالم سے. تو آئیے اور آ کر دیکھیے کہ حر ایسی مثال ہے کہ اگر جناب حر کی مثال کو آپ نے یاد رکھا تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا. جناب حر نے کیا کہا تھا جب جنگی لباس پہن کے اپنے خیمے سے باہر نکل رہا تھا حر؟ تو ایک مرتبہ اسے کانوں میں پشت خیمہ سے کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آئی. اچھا، ایک مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، مگر یہ آواز اتنی زیادہ دل کو دہلا دینے والی آواز تھی. ایک مرتبہ طلب کر کہتا ہے اے ضعیفہ، اے بڑھیا، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی تو بتا. صرف گریا کرے گی یا یہ بھی بتائے گی کہ رو کیوں رہی ہے؟ ایک مرتبہ جب یہ جملے کہے ہیں حر نے، پشت خیمہ سے بس اتنی آواز آئی، اے حر میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے وہ حر کے جو کل جناب سیدہ کا احترام اور تعظیم کرتا ہوا خاموش ہو گیا تھا، جیسے
یہ جملہ سنا ایک مرتبہ اس پر لرزہ طاری ہوا، دوڑ کے ساری رات جو بچوں کی التش کی صدا سن رہا تھا، یہ آخری وار تھا، پروردگار عالم کی جانب سے یہ آخری موقع تھا، اور اس موقع کو کیا خوب حر نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کے حسینی خیموں کی طرف بڑھا، راستے میں آتے ہوئے دوست نے دیکھا، روک کر کہا ہے حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسینی لشکر میں جا رہا ہوں، حسینی خیموں میں شامل ہونے جا رہا ہوں، اس قافلے میں جا رہا ہوں۔ کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے، نہ تجھے وہاں جائے گا تو حسین قبول کریں گے، اور جب واپس آ جائے گا تو یہاں کا باغی کہلائے گا، نہ وہاں کا رہے گا نہ یہاں کا رہے گا۔ حر نے کہا میرے دوست تو نے پہچانا نہیں ہے حسین کو، میں اس دروازے پہ جا رہا ہوں کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی لوٹ کے نہیں آیا ہے، یہ رسول کے بیٹے حسین کا دروازہ ہے۔ حر چلا، مگر اس شان سے چلا، اپنے بیٹے اور اپنے غلام سے کہا کہ اب تمہیں بھی یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حکم ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور جب میرے ساتھ چلو گے نا تو میں حسین کا مجرم سمجھتا ہوں خود کو، میرے آنکھ پہ پٹی باندھو، میرے ہاتھ کو رسیوں سے کس کے باندھو، اور مجھے ایسے کھینچ کے لے چلو بارگاہ حسین میں جیسے مجرم کو آقا کی پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ اور بیٹے کو قریب بلا کر کہا بیٹا دیکھ ایک کام کرنا، جب میرے آقا حسین کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں تو میری پیشانی کو آقا کے قدموں پہ لے آقا کے قدموں پہ لے جا کے رکھ دینا۔ یہاں سے حر چلے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، عباس بڑھے، فرزند فاطمہ کی سواری آئی۔ جیسے ہی حر نے بیٹے کے اللہ اکبر کی صدا کو سنا، ایک مرتبہ کا بیٹا خبردار یہ تاخیر نہ کرنا، جیسے میرے مولا قریب آئیں رکابوں میں میرے مولا کے جہاں پر قدم ہو وہیں پر حر کی پیشانی کو لے جا کر رکھ دینا میرے بیٹا۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے سر کو آقا کے قدموں میں رکھا، حسین ابن علی اپنی سواری سے اترے، حر کو سینے سے لگایا اور کہا حر انت سعید فی الدنیا وانت حر فی الدنیا وسعید فی الاخرہ مخطأت امک اسمت کل حر انت حر فی الدنیا۔ اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو دنیا میں آزاد ہے، آخرت میں خوش نصیبوں میں ہے۔ حر نے ایک مرتبہ مولا سے اجازت طلب کی، آقا اگر آپ نے میری معافی کو قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے میدان کارزار کی طرف بھیجوں۔ حسین ابن علی نے کہا تیرے جوان کو ہم جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے اے حر کہ تو ہمارا مہمان بن کر آیا ہے۔ جب بہت اصرار کیا ہے نا حر نے تو آقا حسین نے اجازت دی، اور یہ کہہ کے اجازت دی کہ جا حر تیرے بیٹے کو اجازت دے رہے ہیں تاکہ تیرے بیٹے کا ایمان سلامت رہے۔ حر کا بیٹا چلا، جنگ کر کے زخمی ہوا، زمین کربلا پہ آیا، اپنے بابا کو سلام کیا۔ حر نے گھوڑے پر سوار ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جیسے ہی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچا ہے حر، کیا دیکھا ایک ضعیف ہے کہ جس کے بال سفید ہیں اور اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر حر کے بیٹے کا سر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سلام کیا، امامہ سر پہ نہیں تھا نا اس لیے حر نے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا آپ کون ہیں جو میرے بیٹے کے سرانے آ کر بیٹھے ہیں؟ کہا اے حر مجھے نہ پہچانا، میں ہی تو تیرا آقا حسین ہوں۔ اے حر تیرا بیٹا جوان ہے، تو بوڑھا باپ ہے، جوان لاشیں بوڑھے باپ تھوڑی اٹھایا کرتے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے غریب فاطمہ، حر کے جوان کا آپ کو خیال تھا، حر کی ضعیفی کا بڑا خیال ہے، مگر ہاں جب اپنے جوان کے سینے سے برچھی اکیلے نکالو گے مولا، کوئی آگے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی یہاں پر صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں تمام کی جوانیوں کو سلامت فرما، تمام کی بہترین تربیت فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی بے اولاد مومنین مومنات ہیں سب کی گودیوں کو نیک اور صالح ذریت سے بھر دے۔
پروردگارہ تجھے واسطہ جتنے مومنین اور مومنات ہیں یہاں پر آنکھوں میں اشک عزا کے موتیوں کو سجائے بیٹھے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تمام کی مشکلات کو دور فرما، ہم سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے فاطمہ بائی قاسم علی، حسین علی، نظر علی، شاہبان علی، غلام حسین، حسن علی نشاط نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنتے غلام حسین، زیرہ بائی بنتے غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور علی حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنتے عبدالحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینہ بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ فضاء الحسین کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بھائی نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، یاور مہدی حسین علی پونا والا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لالجی بابا، یار علی سومانی، انجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی ہرجی بھائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، سکینہ بھائی محمد علی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، محمد مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، ابل بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، صاحبان علی نور محمد راجپر، علی رضا اور عبد الکریم والجی، منیرہ بنت یار علی، شیراج علی عبدالرسول، غلام گل بانو، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی پیر بھائی، عبدالاصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ، رضا علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کلبرا زوجہ صادق علی، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ
بنت نظر علی بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنتے یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نوربانو بنتے جیون، خادم حسن کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنتے شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی، میر علی، غلام حسین حسن علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، اصغر، امینہ بنت اکبر علی، زرینہ بنت اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ، رجب علی امیری، محمد حسین رجب علی امیری، رضیہ بنت وزیر علی نایانی، اکبر علی والجی اور ان کے زوجہ، ویسرام اور ان کی زوجہ، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی، اکبر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بھائی، اکبر علی، علی عباس، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، فقیر محمد، سغرا بھائی زوجے اکبر علی، حسین علی، جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد، کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجے داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا اور ابن داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زرینہ بانو زوجے زرینہ بانو، زہرا بانو زوجے علی محمد، زرینہ بانو بنت بچو بھائی، حسین علی، محمد علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، عنایت علی عبد الرسول، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، کنیس بنت امیر علی، فرزانہ بنت روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی، حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی، رضیہ بھائی زوجے ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی محمد کھیمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عبید محمد حسین، محمد محسن علی حسن علی، رجب علی، غلام حسین سیانی، زہرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو، حاجی بھائی فدا حسین، غلام حسین، سغرا بھائی، لتا بھائی، سکینہ بھائی، غلام حسین، صابرہ فدا حسین، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بانو بنت محمد حسین، حبیب علی
محمد علی اساریہ، شہید آصف کربلائی، بلال حسین، علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بھائی رمضان علی، فضا بھائی شابان علی، گلبانو بنت کریم کھمجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سومانی اور زوجہ، مریم بھائی شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار مرحومین، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، شیرین بھائی بنت حسن علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار مرحومین، حیدر علی ترابی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، رضا حسین بادامی اور فضا بانو جیوانی، فضا بانو بنت جیون، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام ارکان و کارکنان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔